سلطان محمود غزنوی اسلامی تاریخ کا ایک نہایت مشہور اور طاقتور بادشاہ تھا۔ اس نے 971 عیسوی میں غزنی میں آنکھ کھولی۔ اس کے والد سبکتگین بھی ایک بہادر سپہ سالار تھے جنہوں نے غزنی کی بنیاد رکھی تھی۔ محمود نے 998 میں تخت سنبھالا اور تقریباً 32 سال حکومت کی۔ اس نے اپنی سلطنت کو اتنا وسیع کیا کہ اس کے زیر نگی علاقے مشرق و مغرب میں ہزاروں میلوں تک پھیل گئے۔ غزنی اس وقت نہ صرف فوجی بلکہ علمی و ثقافتی مرکز بن گیا تھا۔ وہاں مساجد، مدارس، لائبریریاں اور محل تعمیر کیے گئے جن کی مثال اس زمانے میں کم ہی ملتی تھی۔ سلطان محمود نے سب سے پہلے افغانستان اور اس کے گرد و نواح کے علاقے مضبوط کیے تاکہ اس کی سلطنت کی بنیاد مستحکم ہو جائے۔ اس نے خراسان، سیستان اور قندھار جیسے اہم علاقے فتح کیے۔ خراسان اس وقت ایران کا سب سے بڑا صوبہ تھا، جہاں نیشا پور، ہیرات اور بلخ جیسے مشہور شہر آباد تھے۔ یہ علاقے علمی لحاظ سے بھی نہایت اہم تھے، جہاں سے بہت سے عالم، شاعر اور فلسفی پیدا ہوئے۔ محمود غزنوی نے وہاں کے علماء اور شعراء کو اپنے دربار میں بلایا۔ مشہور سائنسدان البرونی اور شاعر فردوسی اسی کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے اپنی توجہ ہندوستان کی طرف مبذول کی۔ اس زمانے میں بر صغیر کے مختلف حصوں پر ہندو راجے اور راجپوت حکومت کر رہے تھے۔ محمود نے 1001 سے 1027 عیسوی تک ہندوستان پر 17 مرتبہ حملے کیے۔ پہلی مہم کابل کے قریب ہوئی، جہاں اس نے جے پال نامی راجا کو شکست دی۔ پھر اس نے پشاور، ہند، لاہور اور ملتان پر قبضہ کیا۔ ملتان اس وقت اسماعیلی فرقے کے زیر اثر تھا۔ محمود نے اسے فتح کر کے خلافت عباسیہ کا وفادار علاقہ بنا دیا۔ لاہور کو اس نے اپنے ہندوستانی علاقوں کا دارالحکومت بنایا۔ اس وقت لاہور میں علم و تجارت کا بڑا مرکز قائم ہو گیا تھا۔ محمود غزنوی کی سب سے مشہور مہم 1025 عیسوی میں ہوئی، جب اس نے گجرات کے مشہور مندر سومناتھ پر حملہ کیا۔ یہ مندر ہندوؤں کا ایک مقدس مقام تھا، جہاں بے شمار دولت جمع تھی۔ محمود نے یہ مہم بڑی بہادری اور حکمت کے ساتھ مکمل کی، مندر کو فتح کیا اور اس کی بے پناہ دولت اپنے خزانے میں شامل کی۔ اس واقعے کے بعد محمود کو بت شکن اور غازی کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ محمود غزنوی کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ مغرب میں اس کی حکومت بحر خزر یعنی کیسپین سی سے شروع ہوتی تھی، مشرق میں دریائے گنگا تک پھیلی ہوئی تھی، شمال میں ماوراء النہر کے علاقے یعنی آج کے ازبیکستان اور تاجکستان تک جاتی تھی، اور جنوب میں سندھ اور بحر عرب کے ساحلوں تک اس کی سرحدیں تھیں۔ موجودہ دور میں اس کے زیر نگی علاقے افغانستان، ایران، ترکمانستان، ازبیکستان، تاجکستان، پاکستان، شمالی ہندوستان اور کشمیر کے کچھ حصے تھے۔ محمود غزنوی نہ صرف ایک بہادر سپہ سالار تھا بلکہ ایک منظم حکمران بھی تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف قائم کیا، ٹیکس کا منصفانہ نظام بنایا اور فوج کو منظم کیا۔ اس کے دربار میں علمی گفتگو، فلسفیانہ مباحثے اور دینی درس عام ہوتے تھے۔ اس نے اسلامی تہذیب و ثقافت کو بر صغیر تک پھیلایا اور غزنی کو اسلامی دنیا کے بڑے علمی مراکز میں شامل کر دیا۔ 1030 عیسوی میں محمود غزنوی کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مسعود تخت پر بیٹھا، لیکن محمود کے دور جیسی عظمت دوبارہ قائم نہ ہو سکی۔ سلطان محمود غزنوی کا نام آج بھی بہادری، انصاف اور اسلام کی سر بلندی کے لیے جدوجہد کی علامت کے طور پر زندہ ہے۔